السلام علیکم. خالد سیف الدین 20 جولائی کی کال لے کر، اور سب سے پہلے آج کے سیشن کو ریپ اپ کرتے ہیں. آج کے سیشن کو دیکھ کے کوئی نئی بات نظر نہیں آتی. آئی اسٹل فیل دا سیم کہ بیئرس کے اندر جو بیئرس کی طاقت تھی وہ کم ہوتی ہوئی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے، اور اس کا ذکر میں نے اپنی پچھلی کال میں بھی کیا ہے. یعنی کہ جو آج کے لیے آپ کو کال دی گئی تھی اس میں اس کا واضح ذکر موجود تھا کہ ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ پریشر کم ہو رہا ہے. تو وہ نظر آیا ہے، اور اگر اس کو سمجھنا ہے تو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ذرا آج کے انڈیکس کو دیکھیے اور نوٹس کریں کہ جب انڈیکس 45,000 کے پاس جاتا ہے تو باؤنس کرتا ہے. پہلا 10 بجے سے پہلے باؤنس ہے، اس کے بعد 1:45 بجے باؤنس ہے، اس کے بعد 2:15 بجے باؤنس ہے. تو جب 45,000 یا اس سے تھوڑا نیچے گیا ہے تو اس نے باؤنس کیا. تو یہ تو ایک چیز دیکھی گئی. تو جو سپورٹ ہے 45,000 والی، اس کی طاقت پر یہ پوائنٹ کرتی ہے. اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ انڈیکس جو ہے 85 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہو گیا. تو کوئی بہت اچھی ریکوری تو نہیں کہیں گے ہم اس کو، مگر بہرحال اس نے بالکل ایک ہوتا ہے لاسٹ آور موو، یہ لاسٹ آور موو نہیں تھی. اگر آپ لو دیکھیں گے چارٹ جو آپ کے سامنے ہے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ 2 بجے موو بنی تھی 45,000 کے جو نیچے آیا تھا، اور اس سے پہلے جو لو لگا ہے 44,928 کا وہ تو 1:45 بجے لگا ہے. تو 1:45 اور 2 بجے جو تھوڑی بہت پروفٹ ٹیکنگ آئی تو 2 سے 3.5 ڈیڑھ گھنٹہ مارکیٹ نے اس کو سسٹین کیا، پھر وہاں نہیں آئی. دیٹ از اگر اس طرح پریسائسلی دیکھیں تو تھوڑی سی آپٹمزم نظر آتی ہے. ویسے اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو انڈیکس اسٹرکٹلی 45,300 اور 45,000 کے بیچ میں نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بلز اور بیئرز دونوں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. اچھا جناب، پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. ابھی تک دونوں، جس طرح میں نے کہا، بلز اینڈ بیئرز آر فیلڈ ٹو گین انف مومنٹم. جو مومنٹم ان کو چاہیے اپنی مرضی کی ڈائریکشن لینے کے لیے، وہ مومنٹم یہ بنا نہیں پا رہے. نہ بیئرز 45,000 کے نیچے رک پا رہے ہیں، نہ بلز 45,300 کی طرف جا پا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہم پچھلے 2 سیشن میں خاص طور پہ دیکھتے ہیں. میں نے یہ بات جس طرح آپ سے بھی ذکر کیا کہ کہی تھی کہ یہ جو جنرل کریکشن کی بات کی ہے، اب اس میں کمی ہوتی نظر آ رہی ہے اس کے پریشر میں، اس کریکشن کے پریشر میں. مگر ابھی ہمارے پاس اس کی کنفرمیشن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ مارکیٹ ود ان اے لمٹ پریسائز رینج ٹریڈ ہوئی ہے پچھلے 2 دن میں. ٹھیک ہے، نہ ہی 45,300 کے اوپر، نہ ہی 45,000 کے نیچے. تو ابھی بھی کل ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ ایک بار پھر 45,300 کی کوشش کرے گی. یہ جو لیول ہے 45,303 اور 265 کا، اس کو امیڈیٹ ٹارگٹ بنائے گی. اور اگر اس نے یہ اس کے اوپر سروائیو کیا تو پھر کل کا زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ 45,426 395 ہو سکتا ہے. اور اگر آپ نوٹس کریں تو پہلی 3 ریزسٹنس بھی بہت اہم ہیں، اور ہر ریزسٹنس پہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کچھ ایگزارشن آ سکتی ہے. اگر ایگزارشن تھوڑی ہوگی یا زیادہ ہو، ہر صورت میں مال بیچنے میں فائدہ ہوتا ہے. اگر تھوڑی ہوگی تو ہم نیچے فوراً خرید لیں گے، جلدی خرید لیں گے. زیادہ ہوگی تو ہم تھوڑا آرام سے بیٹھیں گے، 1-2 دن میں خریدیں گے. تو مارکیٹ یہ مواقع دیتی ہوئی آپ کو چل رہی ہے. تو لہٰذا ان ریزسٹنسز کا بڑا خیال رکھیے. اور یہ تمام چیز اسی وقت مکمل ہو پائے گی 45,426 اگر مارکیٹ 45,300 265 کے اوپر سروائیو کرے. کل نہیں کرتی، آج کی طرح اسی ایریا میں ہائی بنا کے نیچے آتی ہے تو نسبتاً پریشان کن صورتحال ہوگی نسبتاً، کیونکہ اٹ از گوئنگ ٹو بی دا 3rd کنسیکیٹو سیشن جس میں اس رینج میں ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے رینج میں مارکیٹ کبھی بھی زیادہ دن کے لیے نہیں چلتی. تو جو
خوف ہے ایگزاسشن کا، وہ ابھی بھی 45,000 کے نیچے ہے. 45,000 کے نیچے سینٹیمنٹ ڈپریس ہوں گے، والیوم کم ہوں گے، اور اگر اس نے یہ 45,700 کا لیول توڑ دیا تو پھر ہم بیئرز میں ایگریویٹڈ بیہیویئر دیکھ سکتے ہیں جو اس کو 44,400 تک لے جا سکتا ہے. اور پھر 44,700 کے نیچے مجھے نیکسٹ کریکٹیو ویو نظر آتی ہے. ابھی 45,000 تک ہماری ایک کریکٹیو ویو کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب مارکیٹ آپ نے دیکھا ہوگا 45,200 تک کی موو بنا رہی ہے، 200-250 تک کی، تو اس کو کریکٹیو ویو کی ریٹریسمنٹ کہا جا سکتا ہے. اب اگر یہ ریٹریسمنٹ ہے اور پھر 45,000 کو توڑ دے تو ٹیکنیکلی یہ دوسری کریکٹیو ویو کہلائے گی. تو لہٰذا 45,000 کے نیچے ہمارا تھریڈ برقرار ہے. ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کیجئے. امید ہے کہ میں بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ آپ کے کام آتا ہوگا، اور اگر یہ آپ کو ٹریڈنگ میں ہیلپ کرتا ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے دوست احباب میں ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ یہ میسج اور لوگوں تک پہنچے اور وہ اپنی ٹریڈنگ کو مؤثر بنا سکیں. بہت شکریہ مجھے سننے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے. میرے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ حافظ.